أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. میں نے آپ کے سامنے اس وقت الحمدللہ بفضل اللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی ہے. آپ نے اس کی سماعت انشاءاللہ فرما لی ہوگی. یہ دو آیتیں اکٹھی پڑھیں کیونکہ اس میں بات بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے. جنت اور دوزخ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی آیت نمبر 37 میں ہمیں بتایا 37 میں توبہ قبول کر لی، وہ اپنے آپ کو تواب اور رحیم ڈکلیئر کر دیا، اس کے بعد ساتھ ہی ایک ڈیٹرنس کا میسج بھی دے دیا، یعنی ایک وارننگ بھی دے دی کہ میری توبہ کو مذاق نہیں سمجھنا، سارے جاؤ یہاں سے. شیطان مردود ہو گیا، اس نے تو توبہ کرنی نہیں نہ کی ہے، وہ اس کو تو کہا نکل جاؤ. ٹھیک ہے، آپ کو بھی کہا آدم اور حوا کو آپ بھی سب جاؤ یہاں سے. اب کوئی یہاں نہیں آئے گا جو کہا یہ کہ اب تم سب جنت یہاں سے چلے جاؤ. یہ جو جنت ہے، جو سمجھے جنت کا ایک باغ، جو جنت کا ایک ٹریلر تھا جہاں پہ ان کو ایک سمجھے پری ویو تھا جہاں ان کو وہ سب دکھایا گیا، تو اب کہا کہ یہاں سے سب چلے جاؤ. اب تمہارے پاس میری طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آئے تو جو بھی میری اس ہدایت کے پیچھے چلے گا اسے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، ڈبل کا نہیں کیا. ڈبل تو تھے آدم اور حوا، تینوں کو یعنی جنات کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا گیا کہ ہدایت وہی رہنی ہے، نیکی کا راستہ جو اس پہ چلے گا اس کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. اور آیت نمبر 39 میں کہا اور وہ جو میری بات کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور نہ صرف جائیں گے بلکہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ہے سادہ فہم کے ساتھ ان آیتوں کا ترجمہ. اب دیکھیں سیدھی سی یہ بات ہے، جتنا کچھ آپ پیچھے سن چکے ہیں، ہر آیت کے اوپر آپ نے تقریباً 9 منٹ کے درس سنے. اب ان دو آیتوں کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی رہ گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ میری جب توبہ ہو گئی نا تمہیں. یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے نا کہ جب آدمی ایک توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اب انسان ہوتے ہوئے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کے پاس جب بھی اللہ کا جو حکم آئے گا، جو بھی اچھی بات ہے، ہدایت کی بات ہے نا، اس پہ اس نے چلنا ہے. اگر وہ چلے گا تو اس میں اس کا ہی فائدہ ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی غم کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اس کے اندر ہر طرح سے رضا ہوگی. یعنی ڈرنے سے مراد یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ڈر کا مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ کوئی درندہ یا شیر ہے جو مجھے چیڑ پھاڑ کر دے گا. یہ نہیں بات ہو رہی. یہاں خوف یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بالکل وہ خوف آنا چاہیے انسان کو کہ جیسے اس نے کسی ملک کا قانون توڑا ہو. جب کسی ملک کا قانون توڑا ہو تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس ملک کا قانون توڑا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے جیل ہوگی، مجھے سزا ہو سکتی ہے، معافی کا چانس بہت کم ہے. جب اللہ کا قانون توڑنے پر اگر اس سے کم احساس ہوا نا تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، میں اللہ کو صحیح اللہ نہیں مان رہا. اللہ کا قانون توڑنے پر اگر مجھے اس سے زیادہ خوف آیا، اس سے زیادہ شرم آئی، اس سے زیادہ مجھے شرمندگی ہوئی، شرمندگی، ندامت، تو پھر جو ہے نا میرے لیے توبہ کا بھی چانس ہے. تو ہدایت اور ہدایت کے پیچھے جو چلے گا نا اس کو چلتا رہے. کبھی کبھار اگر پھسل بھی گیا تو اگر اس کو توبہ کر کے اس نے معاملہ کریکٹ کر لیا نا، یعنی اور دوبارہ نہ اس پہ جائے، بڑے گناہ جتنے بھی ہیں،
کوئی بھی بڑے بھی ہوں چھوٹے بھی ہوں سارے کوئی بھی گناہ بڑا بن سکتا ہے نا. تو اللہ نے کہا جو میرے ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں چلیں گے نا اس راستے پر، جنہوں نے اس کو نہیں ماننا، دو لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکاری ہوتے ہیں، بالکل انکار، ٹھیک ہے، کفر کی حالت میں، یعنی کہ وہ کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ٹوٹل ریجیکشن، ایک ہوتا ہے جی کہ اس میں بندہ جو ہے نا کہتا ہے نہیں یار یہ ایسے حرام نہیں، ایسے ہوگا، چلو معافی شاید مل ہی جائے گی. یہ ساری کفر کی قسمیں. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر ایک پرندے کی طرح چلا جاتا ہے. جب کوئی زنا بدکاری کرتا ہے، شراب کرتا ہے، ان حالات میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے. وہ حالت کفر کہتے ہیں اس کو، جس میں بندہ ایک ڈینائل فیز میں ہوتا ہے کہ نہیں کام ہو ہی جائے گا، معافی مل جائے گی، خیر ہی ہے. تو وہ طفل تسلیاں جسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کہتا ہے امانی. تو ایک تو یہ فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پہلا فیز ہے ٹوٹل ریجیکشن، کہ نہیں نہیں یہ سب ایسے ہی ہے، وہ ہو گیا کافر. تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والذین کافرون، نہیں کہا کفروا، جو کفر کرتے ہیں. یہ کفر کی قسم ہے، کفر کی ایک قسم ہے جس میں بندہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتا ہے. پھر ایک قسم ہوتی ہے جس میں ڈینائل سے بڑھ کے بندہ ٹوٹل جھوٹ پہ اتر آتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نہیں کرنا بھائی. یہ ٹوٹل ریجیکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں ایسا، یہ حکم ہی ایسا نہیں ہے. یہ سب سے بدترین حالت ہے جس کے اندر تکذیب حکم الہی، یعنی کہ کذاب کا لفظ آپ کو پتہ ہی ہوگا اردو زبان میں، کہ جو بندہ کذابوں والی حالت میں چلا جاتا ہے نا، نعوذ باللہ، وہ تو بالکل قیامت ہے. شیطان سے بھی میرا خیال آ گئی ہے. شیطان نے بھی اللہ کی یہ نہیں تکذیب کی تھی کہ تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ. شیطان نے بھی اللہ کو صرف یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق زیادہ تھا. بس وہ تکبر میں آ گیا تھا، وہ کافر، اس لیے کہا نا وہ کان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا. یہ جو کذاب اور کافر کمبائن ہو جائے نا، تو یہ تو بہت ہی ایک لیتھل کمبینیشن ہے. تو ایسا جس میں اکٹھا ہو گیا، اللہ نے کہا یہ بندے پھر پکے دوزخی ہیں. یعنی کہ ایک تو کفر، پھر کفر دونا کفر، یعنی کہ اس سے بھی برا کہ آپ کہیں یہ غلط ہے ہی نہیں. یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے الحمدللہ ذاتی میرا مشاہدہ رہا کہ میں نے بڑے بڑے ایسے مسلمان دیکھے مغربی ممالک میں. آپ کو پتہ ہی ہے مغربی ممالک میں مسلمان ہر گھر سے آتے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یقین مانے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے گناہ بھی کیے مگر گناہ کو گناہ بھی سمجھا. میں آج بھی میرے دل میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے اور دل سے دعا نکلتی کہ یار یہ لوگ انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن راہ ہدایت پہ لوٹیں گے. مگر وہ منکر، وہ بد نصیب جنہوں نے گناہ کو گناہ نہیں نہ سمجھا، جنہوں نے کہا نہیں یہ تو ہے ہی نہیں گناہ، وہ تک کافر اور کذاب دونوں میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس حال میں پہنچنے سے بچائے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ راہ ہدایت جو ہے نا وہی جنت کا راستہ ہے، اور اس کو ہی کوئی خوف غم پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں. جو دنیا کی پریشانیاں ہیں وہ معمولی ہیں، وہ بہت عارضی ہیں، اس کو آخر میں کسی قسم کی دکھ تکلیف نہیں ملنی. بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو بندہ تکلیفیں گزار کے جاتا ہے، مشکات المصابیح میں میرے مطالعے سے یہ حدیث گزری ہوئی، اس کو ایک جنت کا جسے کہتے ہیں نا ڈپ دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں نا جنت کا غوطہ لگوایا جائے گا پہنچتے ہی قبر کے اندر. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تمہیں دنیا کا غم یاد ہے؟ تو وہ کہے گا بالکل نہیں یاد، کوئی غم رہا ہی نہیں. سبحان اللہ، یعنی اتنا سا غم ہے بس. دنیا کی تکلیفیں وہ بھی امتحان ہے، اور ان کے بدلے زیادہ سے زیادہ اونچے جنت کے مقامات ملنے والے ہیں جتنے زیادہ سخت امتحانات ہوں گے. تو اس لیے اس کے لیے تو جو ہدایت پہ چلے گا نا، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، دنیا آخرت دونوں میں. اور دنیا میں اگر وہ آئیں گی بھی تو وہ بہت معمولی ہوں گی. اور دوسرا راستہ بالکل واضح ہے، جو اس پر گیا جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے اور گناہوں کے اوپر پھر تکبر کیا، پھر تکبر کے بعد ان کو جھٹلایا، اس کے لیے دوزخ پکا ہمیشہ کے لیے انتظار کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پہلی جماعت میں شامل کرے، اہدنا الصراط المستقیم والوں میں شامل کرے. یہاں پہ موضوع جو تھا آدم کا وہ بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس کی خلافت کا ذکر کر دیا. اب آگے اس کے ہم مزید یہ موضوع دوسری طرف جانے والا ہے، تھیوری کے بعد پریکٹیکل شروع ہونے والا ہے. اس کے لیے آپ تیار رہیں انشاءاللہ، پھر ہم مزید گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے، اس سے محبت کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ عالم.